पैसे कमाना चाहता हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के नबी है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद है। आप रोजाना भेष बदल के निकलते थे कि मैं अपने बारे में पूछूं कि मेरी कमी क्या है। हालांकि जो भी नबी होता है उसमें कभी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि नबी को अल्लाह कामिल और अकमल बनाकर भेजता है। चाहे उसका नसब हो, चाहे उसका हुस्न हो, चाहे उसका इल्म हो, चाहे उसका तकवा हो, उसका बोलना हो, चलना हो, फिरना हो, मासूम होता है नबी। लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। अल्लाह के पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो पूछते थे भेष बदल कर कि मैं अपने बारे में पूछूं क्या कमी है। जिससे मिलते थे सब कहते थे क्या पैगंबर, क्या इंसान है, क्या हस्ती, सब तारीफ करते थे। लेकिन आप मुतमईन नहीं होते थे, कुछ तो है, कुछ तो है। एक दिन अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा आप जाओ और बताओ, आईना दिखाओ, क्या करना है। हजरत जिब्रील आए इंसानी शक्ल में, उनसे मुलाकात होगी तो कहा दाऊद कैसे, कहा आदमी बहुत अच्छा है लेकिन अपने हाथ की कमाई नहीं खाता। आदमी बहुत अच्छा है मगर अपने हाथ की कमाई नहीं खाता। अगर अपने हाथ की कमाई खाए तो फिर और बात है। पलटे रोते हुए और अल्लाह से दुआ की, मौला मुझे कोई हुनर सिखा दे। तो अल्लाह ने आपके हाथ में लोहे को ऐसे नरम कर दिया जैसे औरतों के हाथ में आटा नरम होता है, और अल्लाह ने उनको ज़रा बनाने का हुनर सिखाया। बादशाह होकर भी ज़रा बनाते थे और बेच करके अपना जो है वो रिस्क हासिल करते। नबी ज़रा बना सकता है, नबी ज़राअत कर सकता है, नबी तिजारत कर सकते हैं। हमारे अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि हमें शर्म आती है तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए? नहीं, आओ गुर्बत दूर करें। और उसके लिए कुछ और तरीके। नंबर एक, कि जो गरीब लोग हैं उनकी गुर्बत दूर करने के लिए इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम कायम किया है। 2.5% ज़कात अपने माल से हर साल निकालो। आज मुसलमान ज़कात चोर भी हुआ है, नमाज चोर भी है, ज़कात चोर भी है। 1 पैसा अगर ज़कात का बचा के रखोगे, 1 पैसा अगर ज़कात का बचा कर रखोगे तो वो पैसा आपके दूसरे अच्छे पैसे को भी तबाह करेगा। और अगर ज़कात दे दी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करे, अल्लाह उसके माल को अपने किले में महफूज कर लेता है। मुझे बताओ, जिसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाए फिर उसके माल को कौन क्या कर सकता है। लोग कहते हैं मेरा माल व्यापारी लेकर के भाग गया, डूब गया, ये हुआ वो हुआ। ज़कात नहीं देते, गरीबों का हक नहीं देते, इसलिए कोई लेकर के भागता है। वल्लाह अगर एक एक पाई की ज़कात निकाल दो तो अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया कि जिसने ज़कात निकाल दी उसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो गया। एक बात। दूसरी बात, जब ज़कात निकालो तो ज़कात को कोई सिस्टम से तकसीम करो। कुछ लोगों को तुमने 200 रुपये तकसीम करते देखा, ठीक है, इसमें कोई शरअ का हुक्म नहीं है, तबलीग शर्त है फकीर के लिए। लेकिन आपसे पूछता हूँ, कम से कम ऐसा हो जाए, उलमाए किराम बैठे, मैं सिर्फ अपनी इस्लाम की खातिर मशवरा दे रहा हूँ, आपकी मशवरा है मेरा, कि अपनी ज़कात को 3 हिस्सों में तकसीम करें अगर हो सके तो। नंबर 1 हिस्सा अपने रिश्तेदारों में तकसीम करें। नंबर 2, 1 हिस्सा आम मुसलमानों में तकसीम करें। अब नंबर 3, 1 हिस्सा मदारिसे दुनिया में तकसीम करें। इससे ये होगा कि आपके रिश्तेदारों की गुर्बत भी दूर होगी, आम मोमिनों की गुर्बत भी दूर होगी, और जो मदारिसे इस्लामिया जो दरअसल हमारे मजहब की जान है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, कि इल्म इस्लाम की जिंदगी है और दीन का सुतून है। जब तक कि ये मजहबी इदारे कायम हैं, इंशाअल्लाह हमारा दीन जिंदा रहेगा। इसलिए उनको भी मजबूत करना जरूरी है। लेकिन उसके लिए थोड़ी गुजारिश इतनी है कि जहां दे रहे हैं वहां आंख खोल करके देखो कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वाकई सही काम हो रहा है, जमीन पर है इदारा तो ठीक है, अगर आसमानों पर या तसव्वुरात या तखय्युलात में है तो फिर आप उसके जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों का हाल ही होता है, काम नहीं देखते बल्कि जहां नाम होता है वहां देखते हैं, फिर चाहे वो सही जगह हो चाहे गलत जगह। इसमें मुझे एक बात याद आती है, दरअसल फिर आपका बल्कि हम बोलने वालों का भी क्या कसूर। एक शख्स हज़रत महबूब इलाही के पास है, निज़ामुद्दीन औलिया, कि हुज़ूर मेरी ज़कात है और आप मेरे मुर्शिद हैं, आप नेक अल्लाह वाले, जिसको चाहे दे दें। लेकिन वो भी अल्लाह वाले थे, वहां लेकर के झोली में डालना तो था नहीं, उन्होंने हाथ में नहीं लिया। फरमाया बेटा खानका के सामने जा, पहला जो बंदा नजर आएगा उसको दे दे। तो दे दिया।
وہ محبوب الہی کے بڑے نیک اور متقی مرید تھے، تو دوسرے کو رشک آیا، اس کی زکات تو بڑی صحیح جگہ گئی، تو دوسرا بھی لے کر کے آیا، سرکار میری بھی قبول کرے، میں جا پہلے خانقاہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا۔ شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا، حضرت کا حکم تھا، دے تو دیا، منہ اتار کے آیا، کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ۔ آپ نے مسکرا کے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے، جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا۔ بس اپنی زکاتوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے کماؤ گے ویسے جولی میں جائیں گے، اگر حلال کماؤ گے تو اچھے ہاتھوں میں پہنچے گی۔ یہ تو زکات کا معاملہ ہو گیا۔ اگر زکات کی وعید بھی بہت ہے نہیں دینے پر، میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ ابھی دو نکات پر اور گفتگو آپ سے کر سکتا ہے، قصد کرنے کی شہادت حاصل کرنا ہے۔ میں جلدی سے چل رہا ہوں، حالانکہ اتنی جلدی سے چلنا میری اپنی ہی جو وہ یعنی کہ میرا اتنا علمی معیار بلند نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی سے اپنی بات رکھوں، بلکہ میرا معاملہ آج اس وقت ایسا ہے جیسے کسان کا حال ہوتا ہے کہ وہ سورج دیکھ کر کے ہاتھ تیز کرتا ہے، ویسے میں بھی گھڑی پر توجہ کر کے اپنی بات تھوڑی سی تیز کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ کرے میرے دل کی بات کسی کے دل تک پہنچ جائے اور میرے لیے نجات کا سامان ہو جائے۔ حالانکہ یہاں تو ایک سے خطبہ مکررین شمس ملت علامہ شمس الدین جیسے اور حضرت علامہ اللہ بخش صاحب جیسے اور حضرت علامہ معین اعظمی صاحب جیسے ہمارے بڑے بھائی جناب بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب، علامہ عبدالرب صاحب اور بھی ہمارے مولانا انصار صاحب، بڑے یہ شموس و اقمار ہے، علوم و معارف کے یہ یہاں جلوگر ہیں، ان کی موجودگی میں میرا بولنا ایسا ہی سورج کو چراغ نہیں، سورج کے سامنے اگربتی جلانے کے برابر ہے۔ لیکن میں بات جلدی سے پوری کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو غربت کے لیے ایک تو زکات ہوگی، دوسری چیز آج مسلمانوں کی فکر یہ بن گئی کہ زکات ہی میں سب نپٹانا چاہتے ہیں 2.5% میں، اس کے لیے بھی زکات لے لو، اس کے لیے بھی زکات لے لو، اس کے لیے بھی للہ رقم بھی تو نکالو، صدقہ نفلی صدقہ بھی تو نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمہارا نفلی صدقہ جب تم کسی کو دیتے ہو، نفلی زکات تو مستحقی کو دی جائے گی ورنہ ادا نہیں ہوگی، لیکن نفلی صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے۔ جب ہم نفلی صدقہ دیتے ہیں تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو نفلی صدقہ دیتے ہو اس کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت پہ پہنچتا ہے۔ نفلی صدقہ جو دیتا ہے اللہ اسے اچھی موت عطا کرتا ہے، بری موت سے اللہ بچاتا ہے۔ اس لیے صدقہ تو فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور نفلی صدقے میں امیر بلکہ مستحق غیر مستحق مت دیکھو۔ ایک مرتبہ ہمارے مرشد سرکار قطب الاقطاب غوث الاغواث شیخ الشیوخ غیاث القونین قطب العارفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی بارگاہ میں کوئی آ کے کہتا ہے مرشد لوگ میرے پاس صدقہ مانگنے آتے ہیں، اس میں مستحق بھی ہے غیر مستحق بھی ہے، میں کس کو دوں؟ فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں تمہیں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جو مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر، جو غیر مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو جس چیز کا مستحق اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا، اور جو تو جس چیز کا مستحق نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا۔ جب تو غیر مستحق کو دے گا تو اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے صدقے کو عام کریں، پھر اس کے بعد اور بھی غربت، لیکن بس صحیح تقسیم کی ضرورت ہے۔ خدا کرے اللہ ہماری قوم کو شعور دے۔ دوسرا مسئلہ ہے جہالت۔ جہالت ہر برائی کی جڑ۔ جاہل جو کرے گا اس کی توقع آپ کسی سے نہیں رکھ سکتے۔ پہلی بات، پہلے جہالت کی تعریف سن لیں۔ جہالت اس کو کہتے ہیں علم نہ ہونے کی بنیاد پر اطاعت الہی سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا، یہ جہالت ہے۔ کلی جہالت، مکمل جہالت، فقط جہالت۔ توجہ پھر سنیں، اور بھی تعریف ہو سکتی ہے اس لیے کہ لوگوں کے الگ الگ نظریات ہیں، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہاں سے کہہ رہا ہوں۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا جہالت۔ اور ایک ہے جہالت جہل مرکب۔ جہل مرکب یہ ہے علم ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا، یہ جہل مرکب۔ تو جاہل سے بھی بڑا جاہل وہ ہے جو جہل مرکب رکھتا ہے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام ہر جہالت کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اس لیے ہم علم کی طرف توجہ کریں۔ آج دیکھیں نماز پڑھنا نہیں آتی، جہالت۔ وضو کرنا نہیں آتا، جہالت۔ نماز جمعہ کے مسائل نہیں معلوم، جہالت۔ حج کے مسائل نہیں معلوم، جہالت۔ ماں باپ کی نافرمانی نہیں معلوم، جہالت۔ عورتوں پہ پاک کی نظر، جہالت۔ زنا، شراب، یہ سب گندگی جو پھیلی، جہالت۔ قتل غارت گری، جہالت۔ یہ سب جہالت کے مسائل ہیں۔ آئیے جہالت کو دور کریں اور جہالت کا خاتمہ کریں۔ مسلمانوں سے میری اتنی گزارش ہے اپنی دولت کا، دولت مند لوگ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں اور جہالت کے خاتمے کے لیے ادارے بنائیں، اور ایسے صاف ستھرے ادارے۔ ہمارے امیر، ہمارے قائد حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک فکر یہ دی لوگوں کو، بلکہ وہ دیتے ہی رہتے ہیں کہ لوگ الہاد کے ماحول میں علم بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو الہاد اور بے دینی کی طرف لے جا رہے
اور سنی دعوت اسلامی عشق رسول کے ماحول میں لوگوں کو انگریزی تعلیم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے لیے الحمدللہ شروعات ہوئی تو بہت سے اداروں کا قیام بھی آ گیا. آپ جسے جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے دل کا درد تو یہ ہے، مسلمانوں کے پاس اللہ نے اتنی دولت دی ہے، اگر ہم صاف و شفاف ادارے بنائیں. بلکہ میرا ایک مشورہ تو یہ بھی ہے، مندی کے اس دور میں مالداروں کو چاہیے کہ فیکٹریاں قائم کرنے کی بجائے کالج، اسکولز اور یونیورسٹیاں قائم کریں. یہ ایک بہترین تجارت بھی ہے اور قوم کے مفاد میں بھی ہے. صرف درد بھرے نعرے مسائل کا حل نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، مہنگے گنبد و مینار بنانے کی فکر چھوڑ دو. گنبد و مینار پر جتنے کروڑ خرچ کرتے ہو، ان گنبد اور مینار والوں کے نام پر، انہی کے نام سے یونیورسٹیاں اور ادارے قائم کر دیے جائیں. ہم تو آج تک سوچ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہم نے سنا ہے، آج تک سوچ رہے کاش شاہ جہاں نے ممتاز کے نام پر تاج محل بنانے کی بجائے ایک عالمی یونیورسٹی بنا دی ہوتی تو ممتاز کے لیے ایصال ثواب بھی ہوتا، ممتاز کا نام زندہ بھی رہتا، محبت کی نشانی بھی ہوتی، قوم کا مفاد بھی ہوتا. لیکن اس نے میرا تاج محل بنایا، آج وہ سونا سونا پڑا ہوا ہے اور رات کے اندھیرے میں وہ تاریکی میں ڈوب تو جاتا ہے. شاہ جہاں کا نام تو ہوا. میں کوئی مفتی نہیں کہ کوئی اس فقہی حکم بیان کروں، ایک سگے بارگاہ غوثیت ہوں، بلکہ سگانے سگے در ہوں. اللہ اکبر. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب جو غلطی ہمارے اگلے کر چکے اب ہم نہ کریں. اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اداروں کا قیام کریں، اور ادارے بھی رسمی نہ ہو. بلکہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ادارے رسمی نہ ہو جہاں صرف سرٹیفکیٹ نہ بکتا ہو، بلکہ جہاں واقعی انسان بنائے جاتے ہوں. کیونکہ میرے آقا روئے زمین پر اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ میرے آقا روئے زمین پر اچھے انسان بنانے آئے تھے. صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر رسول اللہ نے جو انسان بنائے، آج اس کی مثال زمین پر نہیں ملتی. لاؤ ابو بکر صدیق جیسا انسان، لاؤ عمر ابن خطاب جیسا انسان، لاؤ عثمان غنی جیسا انسان، لاؤ مولا علی جیسا انسان، لاؤ سعید جیسا، سعد جیسا، طلحہ جیسا، زبیر جیسا، ابو ہریرہ جیسا، بلال حبشی جیسا، خالد ابن ولید جیسا، سعد ابن ابی وقاص جیسا، امیر حمزہ جیسا، مصعب ابن عمیر جیسا. اللہ اکبر. کہاں لا کر کے بتاؤ گے؟ اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی نے وہ انسان بنائے، ان میں مقتدی نہیں تھے، وہ صرف رسول اللہ کے مقتدی تھے، اور وہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے مقتدا بن گئے. میرے آقا نے فرمایا، جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، وہ نجوم ہدایت ہے. میرے امام کہتے ہیں، اصحاب نجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفیٰ.